الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لله الذي لا شريك له الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آرزو یہ ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں خدا سے الفاظ سحر عطا ہو تو پھر میں ان پہ کلام لکھوں پتہ نہیں میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ جب تک مدینہ نہ دیکھ لوں میں جنت کو بھی نہ تمام لکھوں اپنے نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے خوش نصیب وہ تھا جو قدموں میں آ گرا سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے سر نیزے پہ تھا لبوں پر تھی آیتیں قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں اکبر کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے ایسا لگا کہ حوریں بھی رو پڑی قاسم کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے ارے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی
صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معزز سامعین، سٹیج تے موجود علی مرتبت علماء کرام ذوی الاحتشام، کثیر تعداد نال تسی لوگ جمع ہو. میرے بعد حضرت پیر صاحب دا بھی خطاب ہونا ہے اور آپ کے علاقے کے مشہور شخصیت حضرت مولانا آصف معاویہ سیال صاحب بھی آپ سے خطاب کریں گے. مختصر حاضری ہے. میں ایک بیان کر چکے ہیں، دوسرا کر رہے ہیں اور تیسرا کرنا ہے. صبح گڑوں مڑوں نکلے ہیں تے بدلا روڈ تے خطاب کیتا ہے تے اودے تو بعد سفر کر کے تساں لوکاں دے کول حاضر ہاں اور اللہ دی رضا مقصود ہے. مینوں رائے محمد اسلم صاحب امام حسین دی شہادت بیان کرن دا آکھے ہے. میری کوشش ہوئے گی کہ میں حافظ ابن کثیر دا عقیدہ دساں، سید انور شاہ کشمیری دا عقیدہ دساں، مولانا قاسم نانوتوی کا یزید کے بارے میں موقف بتاؤں، البدایہ والنہایہ کی عبارت پیش کروں. میری کوشش ہوگی سید عطا اللہ شاہ بخاری کا عقیدہ بیان کروں. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جمہور اس پر متفق ہیں کہ کبھی بھی یزید کی حمایت نہیں کی جائے گی. ہم حمایتی آل نبی کے رہیں گے. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. نبی کی اولاد، نبی کی ازواج، نبی کی بنات کو اہل بیت مانتے ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اہل بیت مانتے ہیں قرآن سے. قرآن سے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ یا نسان نبی لستن، ریکارڈ کریے جا کے تحقیق کیجئے. یا نسان نبی لستن ان اتقیتن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. لیکن یہ 22 ضمیر مؤنث کی ہیں. اس سے پیچھے بائیس ضمیروں کے بعد 2 ضمیریں اللہ مؤنث کی نہیں لاتے، مذکر کی لاتے ہیں. سمجھ نہیں آگی. ایسے باتیں کرنی تو سوکھی ہیں نا. فلاں نے یوں کہہ دیا. قرآن پہ گفتگو کر، قرآن پہ. وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ پہ گفتگو کر، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ پہ گفتگو کر. کون ہے ابناکم؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھ. اہل بیت کا بھلا کیا مقابلہ ہے کسی سے؟ یزید سے پوری توجہ رہے. میں اپنی کی ہوئی باتوں کا، میں اپنے اکابر کی بارات کا پابند ہوں. ہم وہ
خارجی نہیں ہے جو حسین کو صحابی نہ مانے، اور وہ رافضی نہیں ہے جو نبی کی ازواج کو اہل بیت نہ مانے۔ ہمارا مسلک دونوں کے درمیان ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی ازواج اہل بیت ہیں، اور حضرت علی شیر خدا، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں، صرف حدیث سے نہیں، قرآن سے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ قرآن کی عبارت پڑھیں ورنہ آپ حدیث اللہم ہؤلاء اہل بیتی تو بتائیں گے، قرآن پڑھیں جس میں مولا علی کو اہل بیت کہا گیا ہو، تو میرا سوال ہے، ذکر ضمیریں تو مؤنث کی چل رہی ہیں، نبی کی ازواج کی بات چل رہی ہے، اللہ مذکر کی ضمیر کیوں لاتے ہیں؟ انما یرید اللہ انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، مر نہ جائے کائنات، ویطہرکم، جہاں نبی کی ازواج اہل بیت ہیں وہاں علی نبی کی اہل بیت۔ یزید اور امام حسین کی لڑائی اقتدار کی نہیں ہے۔ یزید کا موقف سنیے، مولوی مجمع میں تو کہتا ہے کہ یزید بڑا پھیڑا بندہ آئی، حسین بڑا چنگا آئی۔ چھپ چھپ کے کمروں میں موقف دیتے ہو اور ذکر حسین کا کرتے ہو۔ حسین وہ ہے جس کمرے یزید دی بیعت نہیں سی کیتی، انہوں نے کہا شیر دا پتر ہاں باہر میدان وچ کراں گا، بند کمرے وچ بیعت منگ دیو، علی دا پتر کولوں۔ کوئی مت حمایتی رہے یزید کا، یزید سر چشمہ کفر و طغیان ہے، حسین پیکر دین و ایمان ہے۔ یزید فسق و فجور میں مبتلا ہے، حسین پیکر صبر و رضا ہے۔ یزید اسلام میں نفس شریر ہے، حسین وارث چادر و تطہیر ہے۔ یزید کا کیا مقابلہ ہے حسین سے؟ آئیے یار اس کا عبارت پڑھ دوں، معجم اوسط جلد نمبر 5۔ جناب عبداللہ بن مسعود میرے ایمان دا حصہ فرماندے نے، ایک دن عصر دی نماز دا ٹائم، حسن و حسین چل دیاں ایک وعدہ کرنا ہے، مینوں جلدی بڑی ہے، تسی توجہ میرے ال رکھنی، آن جانا لینوں نہیں۔ موقف سن، سید عطاءاللہ شاہ بخاری کا عقیدہ یہی ہے، رب کعبہ کی قسم شرح بخاری، میرے پیر سید انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں بخاری شریف کی شرح میں، یزید حسین کی شہادت کے بعد جب تک رہا ذلت سے رہا، ایک دن عزت کا نہیں پایا۔ عزت اسی کی ہے جو محمد کا غلام ہے، نبی کی آل کا غلام ہے، نبی کی اولاد کا نوکر ہے۔ اسی مننا لیا نبی دیاں بیویاں نو، اسی مننا لیا نبی دے یاراں نو، اسا مننا لیا نبی دی آل نو، اسا مننا لیا نبی دی اولاد نو۔ آئیے میں حدیث کی عبارت پیش کروں، تیرا چہرہ روشن ہو جائے، اہل بیت کے دیوانے خوش ہو جائیں، کم ظرفاں دا ٹھیکہ کوئی نہیں۔ اسی جدوں 22 رجب آئے، امیر معاویہ دی شان دا نعرہ لانے ہاں، یکم محرم آئے، عمر دی عظمت دا نعرہ لانے ہاں، 22 جمادی الثانی آئے، صدیق دی خلافت دا نعرہ لانے ہاں، کدی عثمان تے علی تے طلحہ تے زبیر تے اکرمہ تے بلال دی غیرت دا نعرہ لانے ہاں، پر اسی لوکاں نو ہی کہنے ہاں، اہل بیت نو ترازو تے مت تول، جو فاطمہ کے دل کا قرار ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو علی کا نگر قرار ہو اسے فاطمہ کا لال کہتے ہیں، جو عثمان کا پہرے دار ہو اسے فاطمہ کا لال کہتے ہیں، جو جس میں نبوت کی
علی کہتے ہیں، جس کی سنیوں کے دلوں پہ حکومت ہو اسے علی کا لاڈلا حسین کہتے ہیں۔ آئیے لوگ نور لے پر لے لو حسین پوچھنے، جو شریعت کا شناسا ہو وہ حسین ابن علی ہے، جو کربل کا پیاسا ہو وہ حسین ابن علی ہے، جو محمد کا نواسا ہو وہ حسین ابن علی ہے، جو شریعت کا شناسا ہو وہ حسین ابن علی ہے۔ مسجد نبوی دا منظر ہے، عصر دی نماز دا ٹائم ہے، میرے محمد سچے موٹے تے حسن نو رکھئے، کبے موٹے تے حسین نو رکھئے۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ میرا پورا موقف سنیے پھر اس پہ بات کیجئے۔ ان پڑھ لوگ کی گفتگو کرنگے، تو کی سمجھنے یزید تے حسین دی لڑائی اقتدار دیئے، اللہ دی قسم رکھے دے سر تے قرآن میں پوریاں عبارتاں پیش کرانگا۔ یزید کہندہ سی اسلامی حکومت ہونی چاہی دیئے، قرآن دا قانون ہونا چاہی دے، پر میرے آفس سچ نہیں۔ تیری بولی ہے دربار کہندے نہیں، میں یزید دا دفتر نو دربار نہیں کہندا، میرا ضمیر نہیں مندہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھا کر، چہرے دیکھا کر، یہ بیان ہر کوئی نہیں سنتا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے تو لوگ بلانا چھوڑ گئے قاسم صاحب کے، آپ حمایت نہیں کرتے ان کی۔ میں نے کہا بات ہوگی سید انور شاہ کشمیری پہ، مولانا قاسم نانوتوی پہ، امام ابن کثیر پہ، مفتی محمد شفیع معارف القرآن پہ، علامہ ابن جوزی پہ، علامہ ابن کثیر پہ، علامہ قطری پہ۔ یزید کے حسین سے جنگ کیا تھی؟ آئیے، یزید کہتا تھا قانون ہوگا پر میرے دفتر اچ نہیں، بار بار میں جو مرضی کراں۔ کیوں؟ کیونکہ طاقت حق ہوتا ہے۔ یزید کہتا تھا طاقت ہی حق ہے۔ لڑائی کیا تھی؟ توجہ، یزید کہتا تھا طاقت ہی حق ہے۔ علی کا لال اٹھا، کھلے ہوئے چہرے بولیں، باقی نہیں، باقی نہیں، کھلے ہوئے چہرے بولیں۔ یزید کہتا تھا طاقت ہو وہی حق ہوتا ہے۔ علی کے لال نے فاتح خیبر کے بیٹے نے اٹھ کے بتا دیا، نا نا طاقت حق نہیں ہوتی، حق ہی۔ بڑا جملہ کہنے جاتا ہے، بہت بڑا، ابھی تو نہیں کہا۔ یزید کہتا تھا طاقت ہی حق ہوتا ہے۔ فاتح خیبر دا پتر اٹھیا، انہیں کیا طاقت حق نہیں ہوتا، حق ہی، حق ہی، حق ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں حضور نے کندھے پہ بٹھایا حسن کو اور بائیں کندھے پہ بٹھایا حسین کو، اور لوگوں کو بلا لیا۔ عبارت پڑھوں گا، ایھا الناس، سبحان اللہ، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا۔ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا۔ اس حدیث کو سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آئے کہ حسین کہتے کس کو۔ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، بس نہیں کی الا اخبرکم بخیر الناس اما و اما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما۔ اگلی گل ہم الحسن والحسین۔ ایھا الناس، آؤ لوگو تمہیں بتاؤں نانا اور نانے کے لحاظ سے کون افضل ہے؟ جدہ و جدہ۔ آؤ تمہیں خبر دوں، جے دی نانی جئی کسے دی نانی نہیں تے نانے جیا،
کسے دا نانا نہیں جدہ ہوا جدہ جدی نانی نو خدیجہ کہندے نے تے نانے نو محمد کہندے نے اما ہوا اما جدے چاچے دیا جعفر بن ابو طالب دیا کائنات چاچا کسے دا نہیں جعفر بن عبد المطلب دیا چاچا کسے دا نہیں ہانی جئی پھپی کسے دی نہیں خالہ و خالہ جدے مامے قاسم دیا ماما کسے دا نہیں جدی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ جئی خالہ کسے دی نہیں تے امہ ابا و امہ جدے ابے علی دیا ابا کوئی نہیں جدی اماں فاطمہ جئی کائنات جمان جمی کسے دی نہیں اگے حضور کہہ دیتا ہے ام الحسن والحسین جڑا نانی دے لحاظ نال افضل جڑا نانے دے لحاظ نال افضل جڑا چاچی دے لحاظ نال افضل جڑا چاچے دے لحاظ نال افضل جڑا پھپی دے لحاظ نال افضل جڑا خالہ دے لحاظ نال افضل خالو دے لحاظ نال افضل اماں دے لحاظ نال افضل ابے دے لحاظ نال افضل او دو ہی نے ایک نو حسن کہندے نی دوجے نو حسین کہندے نی حسین حق پر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کربلا میں انٹر ہونے لگے تو پتر اکبر پوچھے اسی ابا الاسنا علی الحق تیرا لگیا کہ یہ سارا دن کھا کے پوچھ دے حسین کون ہے دین نو لٹ کے پوچھ دے حسین کیوں ہے دین نو کھا کے پوچھ دے حسین کون ہے علی اکبر نے کربلا میں اترتے ہوئے ابا سے پوچھا تھا ابا آج پڑھتا بھی الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون او میرے ابا آج الحمد پڑھن دی وجہ کی ہے تے انا للہ دی پڑھن دی وجہ کی ہے الحمدللہ تاں پڑھے اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو اس امتحان واسطے چنے انا للہ تاں پڑھے میں تو جو کرے راضی ہاں تے علی اکبر سوال کیتے الاسنا علی الحق ابا اساں قتل کر دیتے جاواں گے مار دیتے جاواں گے شہید کر دیتے جاواں گے اساں حق تے نہیں کہا پتر یہ امتحان کا ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے باطل والوں سے تو امتحان مانگتا ہی کوئی نہیں امتحان ہمیشہ حق کا ہوتا ہے باطل کا کون امتحان لیتا ہے معلوم ہوا حسین بھی حق تے ہے علی بھی حق تے ہے یزید باطل پرست ہے جڑا زہرہ دلال ہوئے او حسین ہوندے فاتح خیبر دا پتر ہوئے حسین ہوندے قاری قرآن ہوئے حسین ہوندے عدل دی میزان ہوئے حسین ہوندے پیکر صبر و رضا ہوئے او حسین ہوندے آئیے میں محمد کے فرامین میں بتاؤں حسین کس کو کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے سوالی آ گیا آ کے کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے حضرت عبداللہ بن عمر نے عطا کیا سوالی بتانے لگا آپ نے بغیر کچھ پوچھے ہی مجھے فنڈ دے دیا چندہ دے دیا بھیک دی دی میں حسن اور حسین کے دروازے پر بھی گیا تھا جو منگیا دے دیتا ہے پوچھے ہی کاک نہیں جے میں توڑے تو پہلے حسن کو لو گیا انہیں پوچھے کیوں منگنا ہے حسین کو لو گیا انہیں بھی پوچھے منگدہ کیوں ہے عبداللہ بن عمر تو ویسے ہی دے دیتا ہے پوچھنا نہیں کہا عبداللہ بن عمر میرا نام ہے حسین اسے دا نام ہے بلکہ اس کے جو آگے لفظ ہے معنی یہ بنتا ہے کہ جس طرح چڑیا کے بچے کے منہ میں چوک دی جاتی ہے حسین تو ایسے علم دیتا ہے میں عبداللہ بن عمر دے ابے نو عمر بن خطاب کہندے نہیں توجہ ہے
میرے ابے نو عمر کہندے نے تے محمد دے ابے نو عبداللہ بن عمر نے علی نہیں کہا، نہیں کہا علی، نہیں کہا علی، علی میرے ابے نو عمر کہندے نے، حسین دے بابے نو محمد کہندے نے۔ حسین کا ابا محمد ہے جی، قرآن یہی کہہ رہا ہے ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم۔ او میرے سونے محمد بازارچ مباہلہ وچ لے آ علی نو، فاطمہ نو، حسن نو، حسین نو، جڑے میدان مباہلہ وچ محمد دے نال ٹر کے گئے نے، ایک نو علی کہندے نے، دوجے نو حسن کہندے نے، تیجے نو حسین کہندے نے، چوتھے نو فاطمہ الزہرا کہندے نے، پانچویں نو محمد الرسول اللہ کہندے نے۔ عیسائیاں ویکھ کے کہ اسی سونے اتنے نے، اگر دعا منگن پہاڑی اپنی جگہ تو ہٹ جانے، نس جاؤ۔ میرے محمد فرمایا میں دعا منگا علی حسن حسین آمین کہن، عیسائی قیامت دی صبح تک خنزیر دی شکل بن جاندے۔ عیسائی من گیا یہ نہیں منے، عیسائی من گیا، چلو اسی پہ پھر یاد نہ رہے کیونکہ کمزور خطیب ہوں۔ عیسائی من گیا یہ نہیں منے، اس سے بھی مولانا دلیل منگن گے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ جب خیموں سے گزرتا ہوا سر جا رہا تھا، جب گرجے سے گزرا تو عیسائی نے لے لیا تھا رینٹ پہ۔ مجھ پہ اعتراض نہ کیجیے، علامہ ابن جوزی کی عبارت دیکھیے۔ چلو اس حق پر کشف المحجوب حضرت علی حجویری کو لے آتا ہوں۔ کشف المحجوب فارسی میں صفحہ نمبر 76 حضرت علی حجویری لکھتے ہیں حسین نے حضرت امیر معاویہ کے دور میں تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ حق موجود تھا، جو حق مفقود شد، یزید کے دور میں حق مفقود ہوا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی سمجھے گا، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں سمجھ آئے گا۔ چون حق مفقود شد، معلوم ہوا یزید کے دور میں حق مفقود تھا، اس لیے حسین نے تلوار اٹھائی۔ معاویہ کے دور میں حق موجود تھا، اس لیے نہ اٹھائی، وہ بھی لعنتی۔ جو حضرت امیر معاویہ کو حق نہ کہے، صدیق کے دور میں حق موجود، عمر کے دور میں موجود، عثمان و علی کے دور میں موجود، حسن کے دور میں موجود، امیر معاویہ کے دور میں موجود، اس لیے حسین ابن علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب حق مفقود ہو گیا، حق چھپ گیا تو حسین نے تلوار اٹھائی۔ علی حجویری کون ہے؟ امام حسن کے پتر دا پتر ہے۔ کربلا سے صرف امام زین العابدین نہیں بچے، حسن مصنع بھی بچے زخمی حالت میں، جن سے 150 سال کے بعد شاہ عبداللہ غازی پیدا ہوئے، 600 سال کے بعد علی حجویری پیدا ہوئے، مولا حسن کے حسن مصنع سے شیخ عبد القادر گیلانی پیدا ہوئے، امام مہدی پیدا ہوں گے حسن کی اولاد سے۔ محمد مہدی جو حق مفقود شد، توجہ عبارت پڑھ رہا ہوں، دلیل نال جواب دے ہو، ایویں گپا نال بننے چھان کے حسین تے گفتگو نہیں کری دی، علم ہوئے تے بیان کرو۔ کوئی حوالہ ہوئے سید عطا اللہ شاہ کشمیری نے کہا ہو کہ یزید بہت کوئی عادل انسان تھا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں یزید ظالم تھا، جب تک رہا ذلت کی زندگی مرا، ذلت سے جیا ذلت سے مرا، اور حسین شان سے ڈٹا، شان سے جی رہا ہے۔ کوئی کہیں پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے، حسین اس وقت سے لے کر آج تک سجدے میں ہے۔ ساری زندگی نبی کی محبت میں، نبی کی وفا میں، نبی کے کندھے پہ، نبی کے بستر پہ، نبی کی گود میں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں تے نبی نو جتھے ہی ملیا، جدوں حضور چادر لئی ہوندی تے سجی بغل وچ حسن، کھبی بغل وچ حسین، مدینے تو ٹر کے جگر فاطمہ دا
27 رجب اسی پہ گفتگو کرو نا کہ حسین کون ہے یزید کون ہے. تسی یقین کرو کئی بندیاں دا پیو مر جانا چہرے تو. کم ظرف ہے کون کون عالی ہے کون کون. میں ہنس کے گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ میں شکلیں دیکھتا ہوں چہرے دیکھتا ہوں. اسی جدوں تک روانگے نہ لوانگے انور شاہ کاشمیری دا مفتی محمد شفیع دا مفتی محمد تقی عثمانی دا جدوں تک روانگے امام ابن کثیر دا امام احمد ابن حنبل دا اسی حسین دے غلام روانگے حسین دے غلام مرانگے. اللہ اس غلامی تے قائم رکھے. ہمیشہ حسین دی سنگت منگیا کر حسین دی نوکری منگیا کر حسین دی محبت منگیا کر. کیونکہ اللہ کی محبت کے لیے حسین کی محبت شرط ہے. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اللہ میں نہ دونوں نال پیار کرنا تو بھی پیار کر. جڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار کر. 27 رجب نو مدینے نو چھڑ کے 27 ذی الحج نو محمد دے اس نواسے نے مکے نو چھڑیے. مکے نو چھڑ کے کربلا ول ٹریے تے کدی مدینے دیاں گلیاں پیا چھڑ دے. مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربل دی وساں نو چلیا. اکبر تے اصغر نو قربان کر کے تے نانے دا دین بچاون نو چلیا. حسین نے دین بچا لیا. اس پہ بھی کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. دین بچا لیا جی. وعدہ کیا تھا نبی مصطفیٰ سے. حسین میں دعا مانگ رہا ہوں اللہم تل حسین صبر و اجرا. اللہ اے جڑا میرا پتر ہے اینو صبر بھی دیں اینو اجر بھی دیں. صبر کرن دی انتہا حسین کر دیتی ہے. اجر دین دی انتہا رب کر دینی ہے. مسلم بن عقیل دے پتروں نو ٹور رہے نے. مسلم بن عقیل نو ٹور رہے نے. آخر کار گرفتار ہوندے نے. طویل سفر کرنے تفصیل اچ نہیں جاواں گا. تساں حاضر رہے تو میں شارٹ گئی گفتگو. میرا ادھا ٹائم گزر گیا ہے ادھا باقی ہے. سبحان اللہ. ادھا ٹائم عقیدت ہی لا دیتا ہے. تسی کہندے ہونے ہو میں عقیدت اتنا ٹائم کیوں لایا؟ اس واسطے کہ قرآن آیتیں 6,500 اللہ 500 احکام دسن باقی ساری آیتیں عقیدہ دسے. عقیدہ اتنا ضروری ہے. بھائی ایمان مر گئے ہوں تو جہنم اچ گئے ہوں. عمالاں دے ڈھیر ہون پر اہل بیت دا بغض لے کے مرے ہوں تو دوزخ اچ گئے ہوں. مسلم بن عقیل دے پتر چھپ کے ٹالی دے خول اچ بیٹھے نے. مائی پانی لین آئی نظر پئی تھلے سائے نظر آندے نے. نظریں جھکی معصوم سائے نظر آئے. اوپر اٹھی مسلم کے جائے نظر آئے. کون ہو بچوں یہاں چھپ کے کیسے بیٹھے ہو؟ ہم ہیں جگر کے ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے. بے سر و تنہا مسافر ہیں مدینے کے. دونوں بچوں کو لے کے آئی ان کو چارپائی پہ سلا دیا. حضرت مسلم بن عقیل جب مکے کی جب کوفے کی گلی میں بیٹھے تھے اماں پوچھ دیے روندہ کیوں ہوئے؟ اللہ امت اللہ اسقینی ماءن. اماں ایک گھونٹ پانی دے. میں اپنی جانوں نہیں روندا میں حسین ابن علی دے قیمتی وجود تے رونا. آخر کار بچے گرفتار ہوئے. حارث دریائے فرات دے کنارے تے لے کے آئے. چھوٹا بولیے چاچا میں تیرے نال لڑ سکدا نہیں ایک کم کری پہلے میری گردن قلم کری. بڑا بولیے چاچا میں بھی تیرے نال لڑ نہیں سکدا کیویں ہووے؟ چھوٹا تڑپے تے میں ویدا رواں. اونے کیا گھبرانا نہیں دونوں دی گردن کٹھی قلم کرانگا. تلوار چلیے گردن کٹن لگیے تے بچہ بول پیا حارث 2 رکعت نماز پڑھن دے. نماز شہادت
شہادت تو بچانا کوئی نہیں، کہا جاندہ میں دیاں نماز بچانا کوئی نہیں، پر یہ شہ و زمانے میں مشہور ہمارا سر دینا عبادت۔ نان محمد کی تربیت ہے، سر دیں گے عبادت میں، تلوار چلی دونوں کی گردنیں کٹی تشت میں رکھیں، جسم دریا میں پھینکا، ایک کا یہاں ایک کا پیچھے، رب حکم دیا پانی ٹھہر جا، دونوں گلے لگ کے جا رہے ہیں۔ امام حسین ابتداءً جب روکے جاتے ہیں تو امام حسین نے اپنا موقف پیش کیا، لوگوں دیکھو میں ہوں کون، میں نے فاطمہ کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، مجھے نام محمد نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، مجھ جیسا اس دھرتی پہ نواسا کوئی نہیں۔ حضور کے اور بھی نواسے ہیں، 5 نواسے آمنہ کے لال کے، اور حسن و حسین کا مقابلہ کون کرے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، جن کے لیے نبوت نے سجدے کو طول دیا ہو۔ کربلا میں حسین ابن علی دا پتر ایک ایک کر کے حسین دے قدمات جان دے رہے نے، کبھی حبیب ابن مظاہر، کبھی مسلم ابن اوسج، کبھی حر بن یزید، کبھی حضرت کعب، کبھی حضرت فیروز، ایک ایک کر کے حسین دے قدمات کٹ دے جا رہے نے۔ حسین ابن علی لوکانو آخر تک دستے رہنے لوکوں میرا حسب چیک کرو، میرے ابے نو علی کہندے نے، او دے ابے نو ابو طالب کہندے نے، او دے ابے نو عبد المطلب کہندے نے، میرا سلسلہ نسب تے چیک کرو، میری عظمت تے دیکھو، میرا مقدر تکو، میں نانے دیاں کندیاں تے بیٹھیا، نانے نے سجدے میں میرے لیے سجدے کو طول دیا ہے، تسی غور تے کرو، کبھی حضور میرے واسطے خطبہ چھوڑ کے آئے نے، میری عظمت نو پہچانو، لیکن خون اکھاں تے اتر آئے، سارے جہان دے دشمن بن گئے۔ حسین ابن علی اج میدان کربلا دے اندر ایک ایک کر کے جان دین دے گئے، حسین دے قدموں تے کدی علی دا پتر قاسم آ گئے، کدی علی دا پتر ابو بکر آ گئے، کدی علی دا پتر عمر آ گئے، کدی علی دا پتر عثمان آ گئے، کدی علی دا پتر جعفر آ گئے، کدی علی دا پتر محمد آ گئے، کدی علی دا پتر حضرت حسین ابن علی آ گئے نے، ایک ایک کر کے جانا دن دے گئے نے، کوئی کدرے کٹ رہی ہے، کوئی کدرے کٹ رہی ہے، تے لبان تے جاری ہے، فزتو برب الکعبہ، اللہ حسین دے پیران تے جان لگ گئی، سودا مہنگا نہیں، سودا بڑا سستا ہے، آخر کار جمعہ دا دن عصر دی نماز دا ٹائم، آج 3 دن ہو گئے، پانی بند ہوئے نو، حسین ابن علی دی طرفوں حضرت زہیر کی ہے، مروہم فَلْيَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ۔ میں بازار اچھبے کہ نہیں پڑھتا، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، مروہم فَلْيَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ، جنگ روک، حسین سجدہ کرنا چاہتا ہے، جنگ روکی جائے، حسین ابن علی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ادھر سے ساتھ بولا، اس نے کہا تواڈی ہونی نہیں، کہا ہمارے صدقے سے کائنات کی ہوتی ہے، یہ جملہ موتریز تو نہیں کسی کو، کمال محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساڑھے صدقے سے کائنات کی ہوتی ہے، اس منبر پہ جو بھی بیٹھتا ہے محمد کی نسبت کی وجہ سے بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ام کلثوم کا رشتہ لیا تو فرمایا اس لیے لے رہا ہوں، پیغمبر نے کہا میرے علاوہ سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، میں علی دی نال شادی تاں پیا کرنا، میری نسبت بھی محمد دے خاندان نال قائم رہ جائے۔ عصر دی نماز کدی کربلا وچ حسین دا پتر سجدے چاہ کے جان دیندے، کدی عصر دی نماز علی دی قضا ہوندی ہے۔ میں عصر دی نماز تے بڑی گل کراں،
میرے پیغمبر علی دی گود وچ ستے نے تے نماز قضا ہو گئی کیڑی ملنگ کبھی اثر دی نماز قضا ہوئی ملنگ نہیں کہے گا اس کو علی کی نماز قضا ہوئی تھی سورج لوٹا تھا کسی نے علی سے پوچھا تھا علی محمد نو سما کے نماز قضا کر دیتی ہے علی کی کیا سی نماز قضا ہو پھر ادا ہو نظروں کی قضا کب ادا ہو علی کی اثر کی نماز قضا ہوئی ہے ظہرین نہیں ہوئی عصرین نہیں ہوئی مغربین نہیں ہوئی معلوم ہوا علی اثر کی نماز الگ پڑھتا ہے علی عصر کی نماز الگ پڑھتا ہے حسین ظہر کی پڑھ کے عصر میں جان دیتا ہے حضرت حسین ابن علی میدان کارزار میں موجود ہیں پوری طاقت کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ دشمن بھی دیکھ کے کہنے لگا یہ کون سی وقار ہے بلا کشا سوار ہے جسم ہے پھٹا ہوا لباس ہے اٹا ہوا چیتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نورین ہے ہے نبی کا نور ہے اہل بیت دا نمبر آئے سب تو پہلے جس حسین دے قدمت کربلا وچ جان دیتی ہے انہوں حسین دا شہزادہ علی اکبر کہندے نہیں کوئی بھی نہیں ہے سہارا یزید کو کوئی بھی نہیں یہ ویسے شعر سارے سنی یاد کر لیں تو میں میرے آن دا حق ادا کوئی نہیں سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو خاتون جنگ نہیں کر سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو حسین ابن علی کربلا اچ دس رہی ہے میری رگاں وچ علی دا خون ہے علی اکبر جان دے گئے علی اصغر جان دے گئے عبداللہ جان دے گئے جدو حضرت عبداللہ دی گردن وچ تیر لگی ہے تو حسین اپنے ہاتھاں وچ خون چکی ہے آسمان ال بلند کیتا ہے اللہ تو راضی ہے تے میں راضی ہاں ایک ایک دی میں یہ چک دن تے خیمے دے کول رکھ دن تے بار بار بہن نو دس دن او میری بہن زینب تمہیں پتہ ہے زینب نے دربار یزید میں خطاب کیا تھا اور زینب کے جملے علامہ جوزی نے کیا لکھے ہیں بلکہ انہوں نے کہا لوگوں نے کہا زینب تو نے کمال کر دیا ہے کہا آج تم نے سنا یہ جملہ میں بڑا بھر کے کہہ رہا ہوں جس میں جرت ہو سنے جرت نہیں ہے سر جھکا لے زینب نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں جو محشر میں کروں گی محشر میں کروں گی اور محشر میں جس طرف زینب ہوگی اسی طرف محمد ہوں گے عبداللہ بن عباس کی روایت موجود جناب سلمہ کی روایت موجود محمد کا فرمان موجود ہے علی جن والی فاطمہ و حسن و حسین آنا حربن مانا کر آنا حربن وسلمن مانا کر میں اسی سے لڑوں گا جس سے علی دے پتر لڑیں گے میں اسی سے راضی ہوں جس سے علی کے لال راضی ہیں اور حسین ایک ایک کر کے جان دیتے ہیں حضرت زہیر بولتے ہیں حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں اقبل حدیتا ہادیم مہدیہ فالیوم تلقا جدک النبیہ حسن والمرتضی علیہ حسین آگے بڑھ نانا محمد انتظار پیا کر دے حسین آگے بڑھ آج علی سے ملاقات ہونے والی ہے حسین آگے بڑھ آج جعفر طیار سے ملاقات ہے حسین آگے بڑھ آج تیری صدیق
کو عمر سے ملاقات کا دن ہے. اسی دن کے لیے تو محمد نے زبان چسائی تھی. جب علی اکبر نے پانی مانگا تھا حسین نے حسین سے پانی مانگا, حسین نے زبان دی, علی اکبر چوس, میں نے نانے کی چوسی تھی. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. اور اگر توجہ ہو حضرت عباس بن علی دے بازو کٹ گئے تے عباس بن علی نے حسین نال بے وفائی نہیں کی تھی. ہن پتہ لگ گیا پھراواں دیاں باواں ہوندیاں نے. عباس حسین دی باہیں تانتے میں دنیا دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کہنا کربلا شریف دے ٹبیاں وچ عقیدے دی گل کراں. اسلم تو میں بڑیاں سفارشاں نال نہ بھی بلانا, میں آ جانا سی. میں نوکر غلام تمہارا نہیں, نبی کی اولاد کا, نبی کی آل کا. نوکری اسی ویلے ہاں, سانو کم ہی کوئی نہیں, کم ہی کوئی. گل کرنی ہے نبی دی اولاد دی, گل کرنی ہے نبی دی آل دی, گل کرنی ہے نبی دے اصحاب دی. حسین بن علی آج سجدے میں عباس کے بازو کٹ گئے. جو سکینہ کے لیے پانی آ رہا, گھڑا مشکیزہ اپنے لبوں میں لیا. تبھی تو کہتا ہوں او لوگو تبرہ نہ کریا کر, نبی دی اولاد تے بکواس نہ کریا کر, نبی دی اولاد تے بھونکیا نہ کر, نبی دے پترانو تبرہ نہ کریا کر, علی دے پترہ تے بھونکیا نہ کر, نبی دے یاراں تے جنہ جاناں دتیاں نے او نبی دی اولاد جنہ پتر دتے نے, نبی دی اولاد جنہ خون دتے, نبی دی اولاد جنہ سر کٹا دتے نے, نبی دی اولاد. کنڈیاں وچ قرآن پڑھنا بڑا اوکھا ہے, پھلاں وچ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے. تو کتے پڑھے ہے, تو کتے پڑھے ہے. ماں بھی سجدہ کیتا ہے, پتر بھی سجدہ کیتا ہے, پر پتر دے سجدے دا انداز ہو رہے, اماں دے سجدے دا انداز ہو رہے. جدوں عباس دے بازو کٹ گئے اسلام واسطے, عباس مشکیزہ کٹیاں ہتھیاں وچ لئی پھر دے, تے میں کہن تے مجبور ہویا کربلا شریف دے ٹبیاں وچ سخی حسین نے سب کچھ وار دیتا. ظلم و ستم دو آگ جو بڑک دی سی دیکھ کے خون شبیر نے ڈھار دیتا. چپولا عباس دے بازوان دا بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا. کر کے پتر قربان سردار میاں کملی والے دا قرض اتار دیتا. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. حضرت مولانا تنویر طارق زندہ باد. ماشاءاللہ. کربلا شریف دے ٹبیاں وچ حسین سب کچھ وار دیتا ہے. یہ سب کچھ کھا کے کہندے ہائے حسین, حسین سب کچھ وار کے کہندے واہ نانے محمد تیری تربیت. حسین پتر صبر کری. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا ہے, حسین گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں. حسین کو پہلے سے علم تھا, نبی نے بتا دیا تھا. حسین کو پہلے سے علم تھا, نبی نے بتا دیا تھا. توجہ ہے سب کی, نبی نے بتا دیا تھا حسین, بلکہ نبی نے صرف بتایا نہیں تھا. توجہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, نبی نے صرف بتایا نہیں تھا, دکھایا بھی تھا. ان الحسین یقتل بشط الفرات. حضرت کعب کہتے ہیں حسین حرم سے گزرے, حرم سے گزرے. توجہ ہے, بس کرو بس کرو. حسین حرم سے گزرے تو حضرت کعب نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ فرات کے کنارے کٹیں گے پسینہ خشک ہونے سے پہلے, گھوڑوں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جنت میں ہوں گے. حسن گزرے کہا یہ نہیں, حسین گزرے کہا یہ, کہا نبی نے یہی کہا تھا, یہی ان الحسین یقتل. بلکہ نبی نے مٹی بھی دکھائی تھی. اور حسین نے سجدے میں لفظ کیا کہے, بس یہی لفظ بتا کے تھوڑی جان چھوڑی. توجہ ہے, حسین نے سجدے میں لفظ کیا کہے ہیں اور ان لفظوں میں مقام کون سا ہے.
حسین ابن علی نے سجدے میں جو لفظ کہے اللہم رضنت قضائک، رضانت قضا۔ بابا مقام رضا کس کو کہتے ہیں؟ میرے نزدیک تو جاہل نہیں، تو سمجھنا ہے۔ اندروں ایمان ہوندہ نا بندے دا، تے بھائی ایمان دیاں ٹکراں، ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں۔ رضانت مقام رضا کس کو کہتے ہیں؟ مقام رضا راضیتم، حسین راضی نہیں گیا دنیا سے، مرضیہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی حسین کو رب نے کہا تھا یوں کر دے، حسین نے کر دیا، یہ ہے راضیہ۔ اور مرضیہ کیسے ہوا؟ جس سے رب پوچھے میں کیا کروں۔ دلیل پوری بات سن لو، پوری بات، جلدی فتویٰ نہیں، پوری دلیل، پوری دلیل۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن میرے نور سے دیکھتا ہے۔ میں قرآن دلیل دیتا ہوں، قرآن۔ توجہ، حضرت یوسف کے ساتھیوں نے جیل میں بیٹھ کے خواب دیکھا، میرے سر تے ٹوکرے پرندے روٹیاں کھاندے، کہا تجھے پھانسی لگے گی، انہوں نے کہا میں مذاق کیتا ہے، کہا تو بھاویں مذاق کیتا ہے، ہوں یوسف کہہ دیتا ہے، اب میرے منہ سے نکل گئے، اب میں نے کہہ دیا، اب وہ ہوگا جو یوسف کہے گا، کیونکہ مقام راضیہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جنازہ آ گیا، کہا ولی بنیا پھرنا، جنازہ پڑھا، بندہ زندہ ہے۔ جنازہ ہون لگا تے انہوں اللہ اکبر کہنے لگے، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، انہیں کہا اب پڑھا دیا ہے، اب پڑھا دیا ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ مت لوگوں کو بتاؤ کہ راضیہ مرضیہ، حسین سے رب نے پوچھا ہے، اسے کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے، اور بندے تو نے میری رضا کے لیے سب کچھ وار دیا، اب وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ کہا میرا ولی قسم اٹھا دے کل بارش ہوگی، میں دیتا ہوں اسے جھوٹا نہیں کرتا۔ عام ولی کہہ دے، وہ کہے جڑا ولیاں دے گھر کا بندہ ہوئے، خود ولی ہوئے، پیو ولی ہوئے، نانا ولی ہوئے، نانی ولیہ ہوئے، یہ ہے راضیتم مرضیہ، یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ۔ اللہم رضنت قضائک، توجہ یار، اللہم مینو جڑا ٹائم دیتا ہے میں 1 منٹ بھی اگے نہیں جانا، اور تسی حوصلہ نہ چھڑو، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، کون کون کسی کے کہنے پہ نعرے لگاتا ہے اور کون کون اندر سے بولتا ہے، کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون۔ نعرہ حسین کا، نعرہ حسین کی زندگی کا لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، جس میں جرت ہے صرف وہی بولے، چہرے پکار اٹھیں گے، چہرے نہیں بولے سارے بندے، سارے بندے نہیں بولے، چہرے پکار اٹھیں گے، وہ کہے گا حسین صاحب بھی نہیں ہے۔ یہ جو تم ایک حدیث پڑھتے ہو انا للہ و انا الیہ، کسی کدی کشتی وچ بیٹھو تو دعا پڑھو گے مجریہا و مرساہا، اس کا راوی حسین ہے، ان دونوں حدیثوں کا راوی حسین ہے۔ حضور نے بچپن میں بیعت کی تھی 4 بچوں کی، جن میں سے پہلے جس بچے کی بیعت کی ہے وہ حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ حسین نے سجدے میں دعا مانگی، رضنت قضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی اللہ، سر سجدے میں رکھا، جان دے دی۔ اماں فاطمہ سجدے میں، پتر حسین سجدے میں، اماں سجدے میں ہے، بیٹا بھی سجدے میں ہے۔ اماں نے سجدہ مدینے کی سرزمین پہ کیا، حسین نے سجدہ کربلا کی سرزمین پہ کیا۔
حسین نے سجدہ، اماں نے سجدہ عبادت کیا، بیٹے نے سجدہ شہادت کیا، اماں نے سجدہ خدا کو دکھانے کے لیے کیا، بیٹے نے سجدہ خدا کو پانے کے لیے کیا، اور اماں کا سجدہ بھی عبادت کا سجدہ ہے، بیٹے کا سجدہ بھی عبادت کا سجدہ ہے، پر بیٹے کا سجدہ شہادت کا سجدہ ہے۔ فرق اتنا ہے، توجہ میری طرف ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی، معاہدوں کی۔ اماں کا سجدہ عبادت کا، پتر کا سجدہ شہادت کا، اماں کا سجدہ تو اماں کا سجدہ دیواروں کے سائے کے نیچے، بیٹے کا سجدہ تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اماں کے سجدے پہ لوگوں نے ناز کیا ہے، بیٹے کے سجدے پہ خدا نے ناز کیا ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھ، مجھے دیکھ۔ ایک اور شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اس پر بھی عبارت پڑھ دوں گا کہ خدا کیسے بندے کے، کوئی عام بندہ محفل میں ذکر مصطفیٰ کرے خدا ناز کرتا ہے۔ حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فخر کر رہا ہے۔ عام مومن بیٹھ کے حضور کا ذکر کریں تو اللہ ناز کرتے ہیں، یہ تو حسین ابن علی ہے۔ ادھر تکبیر ہے، ادھر شبیر ہے، آجا مقامہ تیرے 12 ہو گئے، اینڈ ہو گیا، تھک گئے، مک گئے، اک گئے، اللہ کرے وہ مک جائے۔ جڑا حسین دا دشمن، علی دا دشمن، کیس تیری عظمت نو سلام۔ حضرت قیس کو جب گرفتار کیا نا تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ کسر عمارت پہ چڑھ جا، علی اور حسین پہ لعنت کر دے۔ عمر بن عبد العزیز سے بڑا مولوی ہے جو حسین کی عظمت کے نعروں کے ساتھ یزید کی عظمت کے نعرے لگاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کے دربار میں کوئی یزید زندہ باد کہے وہ 20 کوڑے لگواتا ہے، اور کوئی معاویہ مردہ باد کہے اس کو بھی 20 کوڑے لگواتا ہے۔ اور حضرت علی حجویری کی کشف المحجوب بتاتی ہے معاویہ حق پر ہے، جو اس کو حق پر کہے وہ باطل ہے، اور جو یزید کو حق کہے وہ بھی باطل ہے۔ ادھر تقدیر ہے، ادھر شبیر ہے۔ تقدیر نے کہا حسین ہٹ جاؤ، مجھے تقدیر کہتے ہیں، کہا مجھے شبیر کہتے ہیں، ہٹ جا، میرا کم میں مٹا دینا، میرا کم میں لٹا دینا۔ انہیں کیا میں نو خونی دین کہندے نے، انہیں کیا میں نو بھی تے حسین کہندے نے، انہیں کہا میں نو طوفان کہندے نے، مینو طوفان کہندے نے، مینو صبر و استقامت دی چٹان کہندے نے۔ میرا کم میں مٹا دینا، میرا کم میں لٹا دینا، جنہیں سب کچھ کربلا لٹا دیتا ہے وہ حسین ابن علی کہندے نے سر نیزے تے لٹکے ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی کا گرجا جس سے اس نے رینٹ پہ 10,000 درہم میں سر لیا، جس نے اعتراض کرنا علامہ ابن جوزی پہ کرے، مجھ پہ نہیں، اس نے رینٹ پہ لکھا اور حسین کا سر دیکھتا رہا، اور صبح ہوئی تو اس کے لبوں پہ خود بخود جاری ہے۔ مولوی تجھے پوچھے گا کہاں لکھا ہے، اس کو کہا علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، علامہ قطنی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اس عبارت کے تحت جس میں اس نے کہا وہ لوگوں محمد کی آل پر، محمد کے صحابہ پر تبرہ نہ کرنا ورنہ تم خدا تمہاری شکل خنزیر جیسی کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گرجے گھر والے نے حسین کا سر دیکھتا رہا، صبح ہوئی، لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہے، کہا کس تبلیغ کی ہے، کہا چھپا ہوا کچھ بچا ہی نہیں، ساری نعت نور کی کرنیں حسین کے چہرے سے نکلتی ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہوا ہوں جس کا نواسا اتنا حسین ہو، نانا محمد کتنا حسین ہوگا، جس کے حسن کا یہ عالم ہو، محمد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ میرے لبوں پہ کلمہ جاری ہوا، وہ جو ٹھکریاں لی تھی 10,000 تھیلی کھولی ہے، توجہ، تھیلی کھولی
ٹھکریوں کی ایک سائڈ پہ لکھا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، دوسری سائڈ پہ لکھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ ٹھکریاں بن چکی ہیں، درہم نہیں رہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے اس عیسائی کو خدا نے کلمے کی توفیق کیوں دے دی؟ وہ جو گرجا گھر میں بیٹھا تھا اور اسی دیوار پہ لکھا ہوا ہے مولانا عبد المنان صاحب، وہ کیسے کمینے، یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے، وہ کیسے کمینے اور بے غیرت ہوں گے جو نبی کی اولاد کو قتل کریں گے اور نانے کی شفاعت کی امید رکھیں گے۔ اور اس گرجے گھر والے عیسائی سے پوچھا جاتا ہے کیوں لکھے ہے؟ انہیں کہا نہیں۔ تیرے ابے لکھے ہے؟ کہا نہیں۔ یہ حضور کی پیدائش سے 600 سال پہلے ایک قلم ظاہر ہوا تھا، ہاتھ تو نہیں دیکھا، قلم دیکھا تھا۔ اس سے یہ عبارت تحریر ہے، نبی کی اولاد کو مارنے والوں شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ آؤ پھر آج گن جائیں گے حسین ابن علی کے، یہی کہتے رہیں گے قاری قرآن حسین، عدل کی میزا حسین، عظمت امام حسین، تاریخ کا عنوان حسین، نمازوں کا بھرم حسین، اسلام کا عظم حسین، عظمت کا کنارہ حسین، تقدس کا ستارہ حسین، حریت کی صدا حسین، صبائیت کی فنا حسین، عشق کی ابتدا حسین، شہادت کی انتہا حسین، رسول اللہ دی آل حسین، فاطمہ دا لال حسین۔ منہ ایک زبان ہے تو پڑھ لے حسین حسین حسین، یتیموں کا سہارا، رسول کا پیارا، ہرت کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا حسین ہے، جلال حیدر حسین ہے، عرب کا صحرا حسین ہے، عجم کا زیور حسین ہے۔ تبھی تو کہتا ہوں آقا سے پوچھ، عزت حسین کی صحابہ سے پوچھ، تربیت حسین کی ولیوں سے پوچھ، طہارت حسین کی فرشتوں سے پوچھ، ریاضت حسین کی اکبر سے پوچھ، شرافت حسین کی اصغر سے پوچھ، متانت حسین کی اور سے پوچھ، حمایت حسین کی آن سے پوچھ، ہمت حسین کی کربلا سے پوچھ، جرت حسین کی زیاد سے پوچھ، استقامت حسین کی زینب سے پوچھ، وصیت حسین کی سنیوں سے پوچھ، محبت حسین کی۔ میں تو اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، مت پوچھا کرو لوگوں سے حسین کون ہے، اذان بتاتی ہے حسین کون ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دمشق کے اس خطبے میں لکھا ہے جو زین العابدین نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا تھا یزید اے دمشق دی جامع مسجد اذان ہو رہی ہے، ویک بلا اوے ویک بلا، ایمان ہوئے تو پہلے ہی سمجھ آ جاندی، ویک بلا اذانت کان لاخا، تیرا نام نہیں کہ میرا نام نہیں، تیرے ظلم و تکبر دا دنیا ہوتے جب باقی نشاں ہے تو جت گئے ہیں، ساڑھے بالاں دے چہرے ہوتے تیرا درجے آیا ہے تو جت گئے ہیں، تیرا لشکر تو کوشش کریں داریا ہویا بند جے قرآن ہے تو جت گئے ہیں، تیرا لشکر تو کوشش کریں داریا ہویا بند جے قرآن ہے تو جت گئے ہیں، تیرے شہر دی ازانہ دے وچ کہ تیرے نانے دنا ہے تو جت گئے ہیں۔ میرے بعد کوئی بھی پوچھے وہ کہاں سے کہہ گیا، کسی کو کہے انور شاہ کاشمیری کی عبارت سے کہہ گیا، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے کہہ گیا، قاسم نانوتوی کی عبارت کو بیان کر گیا، علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے بیان کر گیا ہے، اس کو بتا دینا امام ابن کثیر کا عقیدہ بیان کر گیا ہے، امام احمد ابن حنبل کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ میں تو یہاں تک لوگوں سے کہا کرتا ہوں مت پوچھا کر لوگوں سے حسین کون ہے، حسین کیسا ہے، ضمیر سے پوچھ لے حسین کون ہے، حسین کیسا ہے، قیامت کی صبح تک یہی میرا جواب ہوگا۔ حضرت علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، مت پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے، جب سنو آزاں سمجھو کہ حسین زندہ ہے۔ آمین واخر۔